بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسٹوری آف پروفٹ یوسف علیہ السلام۔ قرآن میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام بچے تھے جب انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا، ابا میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کر دیں۔ شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو نبوت اور سرداری بخش دیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس خواب کو پوشیدہ رکھنے کو کہا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ بنیامین ان کے سگے بھائی تھے جو ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، باقی بھائی دوسری ماؤں سے پیدا ہوئے تھے۔ بنیامین یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور وہ ان سے حسد نہیں کرتے تھے۔ باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے کافی بڑے تھے اور وہ سب حسد کرتے تھے، یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے، اور یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جب ان کی ماں کی وفات ہو گئی تھی۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام بن ماں کے چھوٹے بچے کو زیادہ شفقت دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر بھائی ان سے جلتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام بن یامین سے زیادہ محبت تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں دریافت کیا کہ ہمارے باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، جبکہ ہم تو ایک طاقتور جماعت ہیں۔ ان کی حسد اور جلن اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا یوسف کو تو مار ہی دیں گے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اور کسی جگہ پھینکا ہو تاکہ ہمارے والد کا رخ صرف ہماری طرف ہو جائے، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے۔ ان میں سے ایک بھائی لاوی نے کہا یوسف کو قتل تو مت کرو، بلکہ اسے کسی کنویں میں ڈالاؤ، کسی کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے گا۔ اور اس بات پر راضی ہو گئے۔ پھر وہ سارے بھائی مل کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بولے، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ خوب کھائیں پئیں اور کھیلیں، اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ یعقوب نبی نے فرمایا، اسے تمہارا لے جانا مجھے فکر میں رکھے گا، اور مجھے یہ بھی ڈر لگے رہے گا کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسے جوراور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے گا تو ہم تو بالکل نکمے ہوئے بیٹے مانے جائیں گے۔ برابر اصرار پر اور ضد کرنے پر یعقوب علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ اگلے دن سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر چل دیے۔ راستے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خوب مارا پیٹا، پھر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پر گرے اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام پر وحی بھیجی اور انہیں دلاسا دیا کہ بہت جلد وہ اس کنویں سے نکل جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد وہ سب روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جی، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے پر ہم سچے ہیں۔ ثبوت کے طور پر وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر آئے تھے جو انہوں نے اپنے باپ کو دکھایا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ سچ نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے۔ بس صبر ہی بہتر ہے، اور وہ تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ سے ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بھلا بتاؤ وہ کیسا بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو کھا گیا پر اس کے کرتے کو بالکل نہیں پھاڑ پایا؟ بار بار پوچھنے پر بھی بھائیوں نے سچ نہیں بتایا۔ سفر کرتا ہوا ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ اس نے اپنا ڈول کنویں میں لٹکا دیا۔ یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے جب ڈول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکا آیا۔ وہ خوش ہو گئے کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی۔ وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گیا
اور انہیں ایک معمولی قیمت پر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے اس خوبصورت بچے کو خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کو تحفے میں پیش کیا اور فرمایا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے یہاں پلے بڑے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو بیٹوں کی طرح رکھا۔ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہیں شاہی محل کی دیکھ بھال دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے اور انہیں علم سے نوازا۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں اتنا اضافہ ہوا۔ حسن یوسف واقعی بے مثال تھا۔ یوسف علیہ السلام اس دنیا کے سب سے خوبصورت شخص تھے، یعنی کہ دنیا میں ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے خوبصورتی کو دو حصوں میں بانٹا۔ آدھا حسن اس پوری دنیا کی تمام مخلوق کو، یعنی دنیا میں جتنے بھی آدمی سب کو آدھے میں بانٹا، اور باقی آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کو دی تھی۔ حسن یوسف۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فدا ہو گئی اور اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے محل میں یوسف علیہ السلام کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا۔ ایک رات زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو سارے دروازے بند کر کے کہا، آئیے یوسف، میں نے یہ جیب و زینت آپ کے لیے تیار کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، یہ ناممکن ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاری کروں گا جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جب زلیخا ضد کرنے لگی تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ زلیخا نے ان کے پیچھے بھاگی اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے کے پاس ہی عزیز مصر دونوں کو مل گئے۔ زلیخا چونک گئی اور اپنی بات سے پلٹ گئی، کہنے لگی، جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک عذاب دیا جائے۔ آج یوسف علیہ السلام نے کہا، میں گنہگار نہیں بلکہ یہ مجھے بہلا پھسلا رہی تھی۔ قبیلے کے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو زلیخا سچی ہے، اور اگر یوسف جھوٹ بول رہا ہے پر اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو بول اٹھے، یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف، اس بات کو جانے دو اور زلیخا تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ عزیز مصر نے اس بات کو دبانے کی کوشش کی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہی رہنے دیا، لیکن پھر یہ بات شہر بھر میں پھیل گئی۔ عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں۔ لوگ زلیخا کو طعنے دینے لگے کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ جب زلیخا تک یہ باتیں پہنچی تو اس نے سب کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا اور سب عورتوں کو بلایا۔ سب کے سامنے پھل رکھے اور سب کو ایک چھری دی گئی۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب کے سامنے مجلس میں پیش کر دیا جائے۔ جب شہر بھر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن کو دیکھ کر اتنا کھو گئیں کہ پھلوں کی بجائے چھری سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور انہیں پتہ بھی نہیں لگا، اور وہ سب بول اٹھی، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ وہ اس وقت زلیخا نے کہا، یہ ہے وہ جس کے لیے تم سب مجھے طعنے دیتی ہو۔ اس کے بعد شہر کی ساری امیر عورتیں یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو گئیں اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام ان سے محبت کریں۔ انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا کہ وہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے حیائی کر لیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس سب سے پریشان ہو کر اللہ سے دعا کی، ہے میرے پروردگار، جس کی بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ پسند ہے، مجھے ان کے فریب سے دور کر دیں۔ شہر بھر میں یہ بات پھیلتی چلی گئی۔ جب زلیخا اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہا، اب کیا کیا جائے، معاملہ بہت پھیل گیا ہے،
اس بات کو دبانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ عزیز مصر نے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوانے کا فیصلہ کر دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا تہمت لگا کر، یعنی کہ الزام لگا کر انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا گیا۔ قید خانے کے لوگ جان چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام بہت نیک ہیں۔ اس جیل میں دو لوگوں نے خواب دیکھے اور ان خواب کی تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں شراب نکالتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ دین کی دعوت دینے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ پھر انہوں نے فرمایا، میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آج تم سب کو قید خانے میں کون سا کھانا دیا جائے گا، اور یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ پھر جو کھانا یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا وہی کھانا سب کو دیا گیا۔ سب حیرت زدہ ہو گئے اور یوسف علیہ السلام پر ان کا یقین اور بڑھ گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے، لیکن دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تعبیر سن کر ان میں سے ایک قیدی کہنے لگا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہی نہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں سے جو دوسرا تھا اس سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ اللہ کی بجائے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے سفارش لگوانا چاہے۔ یوسف علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے فوراً معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، پر قید خانے میں ان کی سزا کا وقت بڑھا دیا گیا۔ پھر جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی ویسے ہی ہوا۔ ان میں سے ایک کو پھانسی دی گئی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر کر دیا گیا، لیکن وہ بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر بھول گیا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال تک رہے۔ کسی کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں۔ کوئی ان کی سفارش لگانے والا یا قید خانے سے نکالنے والا نہیں تھا۔ ایک مدت بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی پھروا گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی لاغر گائے کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالکل خشک ہیں۔ یہ خواب بادشاہ کو لگاتار آتا تھا اور اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا تھا۔ بادشاہ نے سارے درباریوں اور بڑے بڑے پجاریوں کو بلایا، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اگر تم اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو شہر کے نامی گرامی پجاریوں نے خواب کی تعبیر کرنے کی کوشش کی، پر وہ کچھ بھی تعبیر نہ کر پائے اور بادشاہ سے یہ کہہ دیا تو پریشان کرنے والا معمولی سا خواب ہے۔ پھر بھی بادشاہ کو یہ خواب لگاتار آتے رہے۔ پھر بادشاہ کو شراب پلانے والے قیدی کی یوسف علیہ السلام یاد آ گئی کہ وہ خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور قید خانے جانے کی اجازت مانگی۔ پھر وہ قید خانے گیا اور یوسف علیہ السلام سے مل کر بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کی بتائی کہ اب جو سال آئیں گے اس میں بہت بارش برسائی جائے گی اور فصل بہت اچھی ہوگی۔ تم 7 سال تک لگاتار گیہوں بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیاں یعنی چھلکوں سمیت ہی رہنے دینا۔ اس کے بعد 7 سال تک نہایت سخت قحطیں آئیں گے، تب تم وہ ذخیرہ کیا ہوا گیہوں استعمال کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس کا علاج بھی بتا دیا۔ جب یہ بات بادشاہ کو بتائی گئی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا کیونکہ وہ کسی احسان کے تحت رہا نہیں ہونا چاہتے تھے بلکہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کی حقیقت واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔
قاصداً بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا جواب سنایا گیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اگر کسی قیدی کو 7 سال قید میں رکھنے کے بعد رہا ہونے کا موقع ملے تو کوئی نہ کوئی منع کرے گا۔ بادشاہ نے ان ساری عورتوں کو اکٹھا کروایا اور ان سے اس واقعے کی صحیح حقیقت پوچھی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اپنے طور سے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، پھر ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ زلیخا نے بھی اپنے سچ کا اظہار کیا اور اسی نے یوسف علیہ السلام کو بہکا کے کوشش کی تھی۔ اس سے یوسف علیہ السلام بھی بے گناہی ثابت ہو گئی اور بادشاہ کی نظر میں یوسف علیہ السلام کی عزت اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے فرمایا، یوسف کو میرے پاس لاؤ کہ میں انہیں اپنے پاس خاص کاموں کے لیے مقرر کر دوں۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا، آج سے آپ ہمارے یہاں بے حد عزت دار اور امانت دار اور ہر طرح کی ایمانداری سے فرمایا۔ آپ مجھے ملک کے خزانے پر مقرر کر دیجئے کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں، باخبر ہوں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام سے زیادہ بھروسے مند اور عزیز کوئی نہ تھا۔ اس طرح ملک کے تمام معاملات یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آ گئے اور خیر اور برکت کے 7 سال شروع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان 7 سال خوب فصل اگانے کا حکم دیا اور ایک خاص طریقے سے ذخیرے کو چھلکوں سمیت محفوظ کر دیا۔ قحط سال شروع ہوا۔ اس قحط سالی میں مصر کو بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب کیونکہ مصر بہت خوشحال تھا اور یوسف علیہ السلام نے 7 سال گیہوں بچا رکھا تھا، اس لیے لوگ مصر آنے لگے۔ فلسطین میں بھی قحط کی وجہ سے فصل ہونا بند ہو گئی تھی۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قحط کے اثر پہنچ گئے تھے۔ ان کے علاقوں میں نہ فصل ہوتی تھی نہ غلہ ملتا تھا، ملتا بھی تھا تو بہت مہنگا۔ وہاں خبر پہنچی کہ مصر میں پرانی قیمت پر اناج مل رہا ہے، اس لیے قافلے کے قافلے فلسطین سے مصر آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ ضرور دیتے تھے، پر اتنا ہی دیتے تھے جتنا وہ ایک انسان کے لیے کافی ہو، تاکہ تاجر لوگ یہ مال اسٹاک کر کے مہنگی قیمت پر نہ بیچیں۔ اس لیے غلہ خریدتے وقت سارے گھر والوں کو ساتھ لانا ضروری ہوتا تھا، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ اپنے گھر کے لیے گیہوں لا سکیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی انہیں نہیں پہچان پائے، کیونکہ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا وہ آج مصر کی سب سے عظیم شخصیت بن چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت اچھے سے خاطرداری کی اور ان سے ان کے باپ کے بارے میں پوچھا، پھر تفتیش کی اور اس بہانے سے پوچھا کہ کیا ان کا کوئی اور بھائی بھی ہے۔ بھائیوں نے بتایا کہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے، بنیامین، جس کو ان کے باپ اپنے سے دور کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں اس سال کی گندم دے دی، لیکن یہ شرط رکھ دی کہ اگلے سال وہ لوگ بنیامین کو بھی لائیں گے، ورنہ انہیں گندم نہیں ملے گا۔ یہ اس لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام سگے بھائی بنیامین سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر جس پیسوں سے انہوں نے گیہوں خریدا تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمت داروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہیں کے سامان میں واپس رکھ دو۔ یہ اس لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ اگلے سال ضرور آئیں، اور ممکن ہے کہ ان کے پاس دوبارہ آنے کے لیے رقم نہ ہو اور وہ گندم خریدنے نہ پائیں۔ گھر پہنچنے پر بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آئندہ ہمیں گیہوں تبھی ملے گا جب یامین کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنے پیسے موجود پائے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اور منانے کی کوشش کی،
یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنیامین تمہارے ساتھ جب تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم نہ کھاؤ کہ اسے اپنے ساتھ واپس لے کر آؤ گے۔ ان سب نے اللہ کی قسم کھا لی کہ بنیامین کو اپنے ساتھ حفاظت سے رکھیں گے۔ اگلے سال تک پھر سے مصر جانے کا وقت آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت دے دی، میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے مت جانا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ مطلب یہ تھا کہ تم سب 11 نوجوان بھائی ہو، تمہیں ساتھ دیکھ کر کوئی حسد نہ کرنا چاہیے اور بیٹھے اور تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ جب سب بھائی مصر پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی پھر سے خدمت کی اور بنیامین کو اکیلے میں بلا کر انہیں گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کے بڑے بھائی یوسف علیہ السلام ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک ترکیب لگائی۔ انہوں نے اپنے بھائی کے سامنے سامان کے پیچھے پیچھے سامان میں پانی پینے کا خیال رکھا گیا۔ جب سب جانے لگے تو مصر کے رکھوالوں نے انہیں روکا اور ان کی تلاشی لی اور یہ کہے کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے اس بات سے کتنا جانکاری حاصل کر چکے ہیں؟ آپ پلیز ویڈیو میں ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے۔ آگے کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔